اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ایسی جگہ ہے جس کو دیکھ کر پوری دنیا کے مسلمان اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، رمضان کی آمد سے قبل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے مزدوروں نے ایسا کیا معجزہ دیکھا کہ جسے جان کر ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو گیا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آغاز سے چند دن قبل رونما ہونے والے اس معجزے کی تفصیل آج ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، بحیثیت مسلمان مکہ اور مدینہ ہمارے لیے مقدس ترین زمینی ٹکڑوں میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ان دونوں شہروں سے ہی اسلام شروع ہوا اور انہی دو شہروں کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا اور ان شہروں کی حرمت مسلمانوں پر فرض کی گئی۔ مکہ میں خانہ کعبہ ہے تو مدینہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ ان دونوں شہروں کی حرمت اور پاکیزگی کی بدولت یہاں اکثر معجزات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی ایک ایسا ہی حیران کن معجزہ آپ سے شیئر کریں گے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش آیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق مسجد الحرام کے بعد روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے مقدس ترین جگہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول یکم ہجری کو ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت کھجور کی چھال اور لکڑیوں سے بنائی گئی۔ مسجد سے ملحقہ کمرے بھی بنائے گئے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور بعض اصحاب کے لیے مخصوص تھے۔ مسجد نبوی جس جگہ تعمیر کی گئی وہ دراصل دو یتیموں کی زمین تھی۔ ورثاء اور سرپرست اسے ہدیہ کرنے پر بضد تھے اور اس بات کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لیے استعمال ہو جائے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول نہیں فرمائی اور یوں 10 دینار قیمت طے پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رقم کی ادائیگی کا حکم دیا اور پھر اس جگہ پر مسجد اور مدرسے کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ پتھروں کو گارے کے ساتھ چن دیا گیا، کھجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے دارالاقامہ تھا جو دور دراز سے آئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مسجد نبوی کی بنیاد 1050 مربع میٹر جگہ سے رکھی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی توسیع کی جا چکی ہے۔ 1050 مربع میٹر سے شروع ہونے والی مسجد نبوی میں قیام کے بعد سے اب تک 300 گنا اضافہ کیا گیا۔ پیارے دوستو، چونکہ رمضان کی آمد ہے تو ہر سال رمضان سے قبل سعودی حکام کی جانب سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا جاتا ہے اور صفائی کی جاتی ہے، جس دوران حیران کن معجزات بھی رونما ہوتے ہیں۔ اس بار بھی جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا جا رہا تھا تو گنبد پر موجود خادمین اور مزدوروں نے ایک چھوٹی سی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو انہیں روضے کے اندر سے نور کی شعاعیں اٹھتی ہوئی دکھائی دیں، جنہیں دیکھ کر ہر کوئی سبحان اللہ پکار اٹھا۔ صفائی کرنے والے ایک مزدور نے بتایا کہ جب وہ گنبد کی صفائی میں مصروف تھا تو اسے باقاعدہ طور پر نور کا حالہ دکھائی دیا جو روضہ رسول سے آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ہجری میں مسجد قباء کی تعمیر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت مسجد نبوی 105 فٹ لمبی اور 90 فٹ چوڑی تھی۔ ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ اس توسیع کے بعد مسجد نبوی کی لمبائی اور چوڑائی 150 فٹ ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی تعداد میں جب غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور مسجد ناکافی ثابت ہونے لگی تو 71 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔
92 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مسجد نبوی کی توسیع ہوئی۔ امی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 91 ہجری میں مسجد نبوی کی غیر معمولی توسیع کروائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ اموی اور عباسی دور میں مسجد نبوی کی متعدد توسیعات ہوئیں۔ ترکوں نے مسجد نبوی کی نئے سرے سے تعمیر کی اور اس تعمیر میں سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا۔ مضبوطی اور خوبصورتی کے اعتبار سے ترکوں کی عقیدت مندی کی ناقابل فراموش شاہکار آج بھی برقرار ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والوں اور زائرین کی کثرت کی وجہ سے جب یہ توسیع بھی ناکافی ثابت ہوئی تو موجودہ سعودی حکومت نے قرب و جوار کی عمارتوں کو خرید کر اور انہیں منہدم کر کے عظیم الشان توسیع کروائی، جو اب تک کی سب سے بڑی توسیع مانی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 10-11 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مسجد نبوی سے متصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ اسی حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حجرے میں مدفون ہیں۔ اسی حجرہ مبارک کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے۔ حجرہ مبارک کے قبلہ رخ 3 جالیاں ہیں، جن میں دوسری جالی میں 3 سوراخ ہیں۔ پہلے اور بڑے گولائی والے سوراخ کے سامنے آنے کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سامنے ہے۔ دوسرے سوراخ کے سامنے آنے کا مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سامنے ہے، اور تیسرے سوراخ کے سامنے آنے کا مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سامنے ہے۔ اب یہ حجرہ مبارک مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ قدیم مسجد نبوی میں ممبر اور حجرہ مبارک کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنت کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ممبر اور روضہ اقدس کے درمیان کی جگہ یعنی ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ ریاض الجنت کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون بنائے گئے۔ ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں۔ ان ستونوں پر ان کے نام بھی لکھے ہیں۔ ریاض الجنت کے پورے حصے میں جہاں سفید اور ہری قالینوں کا فرش ہے، اس مقام پر نماز ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ نیز دعا کی قبولیت کے لیے بھی ایک خاص مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ مکہ کو تو نے جتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں، مدینے کو اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے روضہ مبارک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔